ناظرین، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حکمرانی کا حق صرف مردوں کو ہے، کیونکہ یہ ایک سلطنت کو بہت بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، لیکن کچھ صلاحیتیں خدا کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور اس میں مرد اور عورت کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی ایک ایسی ہی بہادر خاتون کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس کے 11 بھائی تھے، لیکن شہنشاہ وقت کی نظر میں اس کی اکلوتی بیٹی 11 بیٹوں سے زیادہ سمجھدار اور قابل تھی، اس لیے باپ کی نظر میں حکومت کے لیے یہ زیادہ اہم تھی۔ اس کے خلاف 3 بڑی سازشیں ہوئیں اور تینوں سازشیں اس نے بڑی عقل مندی اور جرأت مندی سے کچل دیں۔ یہ خاتون کون تھی اور اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا، ہم سب آپ کو بتائیں گے میر وائس آفیشیل پر۔ السلام علیکم ویورز، یہ 1210 کی بات ہے جب سلطان قطب الدین ایبک گھوڑے سے گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے داماد شمس الدین التمش نے قطب الدین کے بیٹے ارام شاہ سے دہلی کا تخت چھین لیا۔ سلطان قطب الدین ایبک بھی سلطان محمد غوری کا ایک غلام تھا، التمش بھی غلام رہ چکا تھا، اس لیے دہلی کا یہ شاہی خاندان غلامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان شمس الدین نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بہت اچھے اساتذہ سے کروائی، لیکن اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ اپنے 11 بھائیوں پر بازی لے گئی۔ اس نے گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار بازی میں مردوں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی۔ صرف یہی نہیں، سلطان التمش سلطنت کے اہم معاملات میں بھی اپنی بیٹی سے مشورے لینے لگا۔ سلطان کو اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس پر درباریوں نے سخت احتجاج کیا کہ سلطان اپنے 11 بیٹوں کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو جانشین کیوں مقرر کر رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف سلطان کی بیوی ملکہ ترکان شاہ اپنے بیٹے رکن الدین فیروز کو حکمران بنانے کے لیے رضیہ سلطانہ کے خلاف سازشیں کر رہی تھی، لہذا درباریوں کی ناراضگی اور بیوی کے دباؤ پر سلطان التمش نے رضیہ سلطانہ کی جانشینی کا فیصلہ منسوخ کر کے رکن الدین کو نیا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اپریل 1236 میں جب سلطان التمش کا انتقال ہوا تو رکن الدین نے دہلی کا تخت سنبھال لیا۔ یہ صرف نام کا سلطان تھا، وہ عیاشیوں میں مصروف ہو گیا اور حکومت کا سارا نظام اپنی ماں ترکان شاہ کے حوالے کر دیا۔ ترکان شاہ اتنی ظالم تھی کہ اس نے اپنے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا اور التمش کی بہت سی بیویوں کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اس نے صرف یہی نہیں بلکہ التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے قطب الدین کو بھی قتل کروا دیا۔ رکن الدین کی عیاشی اور ترکان شاہ کے مظالم کے خلاف ان کی حکومت میں بغاوت ہو گئی۔ رکن الدین کا سگا بھائی ریاض الدین اور حتیٰ کہ سلطنت کا وزیر اعظم بھی رکن الدین کے خلاف ہو گئے۔ رکن الدین باغیوں کو کچلنے کے لیے جب نکلا تو اسے بری طرح شکست ہوئی اور باغیوں نے اسے قیدی بنا لیا۔ وہی باغی جنہوں نے رضیہ سلطانہ کے جانشین بننے پر اعتراضات اٹھائے تھے، وہ اپنی اس بات پر اب بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور رضیہ سلطانہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح 10 اکتوبر 1236 کو ہندوستان میں پہلی بار ایک خاتون کو سلطنت کے لیے چن لیا گیا اور اسے شاہی تاج پہنا دیا گیا۔ اس کے نام کے سکے جاری کیے گئے اور دیگر سلطنتوں نے بھی اس عورت خاتون رضیہ سلطانہ کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔ حکمران بنتے ہی رضیہ سلطانہ نے پہلا کام ظالم ملکہ ترکان شاہ کو نظر بند کروایا، اور جب اس کے بھائی رکن الدین کو زنجیروں میں اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنے بھائی کو زنجیروں میں جکڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہتی تو اسے اسی وقت قتل کروا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے رکن الدین کو نظر بند کروا دیا، جہاں وہ چند دنوں کے بعد وفات پا گیا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے دور حکومت میں اسلامی قوانین نافذ کروائے اور بہت کم وقت میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سلطان التمش کا اسے جانشین بنانے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ لہٰذا جو درباری عورت کی حکمرانی کے خلاف تھے انہوں نے حکومت میں بغاوت کر دی۔ رکن الدین کا سابق وزیر اعظم نظام الدین محمد جنیدی ان باغیوں کا سرغنہ تھا۔ انہوں نے رضیہ سلطانہ کو حکومت سے علیحدہ کرنے کے لیے ایک طاقتور فوج بنائی،
لیکن سلطانہ ایک ماہر اور کامیاب حکمران تھی۔ اس نے مخالفین کا زور توڑنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اپنایا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ رضیہ سلطانہ نے ان سے جنگ کرنے کی بجائے ان کا اتحاد توڑنا شروع کر دیا، اور جو سازشی پہلے ہی ایک دوسرے پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے، لہذا انہوں نے ایک دوسرے سے الگ الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اب رضیہ سلطانہ کے پاس بہترین وقت تھا کہ وہ ان باغیوں پر حملہ کرے اور ان کو ختم کرے، سو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے الگ الگ باغیوں کے لیڈروں کا تعاقب کر کے انہیں قتل کر دیا، حتیٰ کہ اس دوران اس کا ایک باغی بھائی بھی قتل کروا دیا گیا۔ اسی دوران رضیہ سلطانہ کا بدترین دشمن باغی محمد جنیدی فرار ہو کر پہاڑوں میں کہیں چھپ گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بغاوت کچلنے کے بعد رضیہ سلطانہ کی سلطنت میں دھاک بیٹھ گئی۔ اس دوران اس نے اپنی پوزیشن اور بھی زیادہ مضبوط کر لی۔ اس نے مہذب الدین کو نیا وزیر اعظم بنایا اور اپنی فوج کا نیا کمانڈر سیف الدین کو مقرر کر دیا۔ باغی حکمرانوں میں سے ایک اعزاز الدین بھی تھا، جس نے بغاوت شروع ہونے کے چند دن بعد ہی رضیہ سلطانہ کو معافی نامہ لکھ کر بھیجا اور اسے معاف کر دیا گیا۔ رضیہ نے صرف اسے معاف ہی نہیں کیا بلکہ لاہور کی حکومت بھی اسے سونپ دی، لیکن اعزاز الدین نے احسان فراموشی کی انتہا کر دی۔ اس نے چوری چھپ کے بہت بڑی فوج تیار کی اور خود سلطان بننے کے لالچ میں دہلی پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف رضیہ سلطانہ کو بھی اس کے اس ناپاک ارادے کی خبر مل گئی اور اس نے ایک ایسا طریقہ اپنایا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اعزاز الدین جب دہلی پر حملے کے لیے بڑھا تو رضیہ سلطانہ نے فوج پر بھرتی کھول دی اور کچھ ہی عرصہ میں اعزاز الدین سے زیادہ بڑی فوج تیار کر لی گئی۔ جب اعزاز الدین کو معلوم ہوا کہ رضیہ سلطانہ کے پاس اس سے بڑی فوج ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے اور اس نے اس سے معافی کی درخواست کر دی۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ رضیہ سلطانہ کو یہ معلوم تھا کہ اعزاز الدین اپنے سے بڑی فوج کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے اس نے یہ چال چلی اور اس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ جب اعزاز الدین نے رضیہ سلطانہ سے معافی کی درخواست کی تو رضیہ نے ایک بار پھر اسے معاف کر دیا، بلکہ معاف ہی نہیں کیا بلکہ لاہور کے ساتھ ساتھ ملتان کا تخت بھی اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس بغاوت کے کچل جانے کے بعد رضیہ کی سلطنت میں کچھ عرصہ سکون رہا۔ اس دوران اس نے اپنی سلطنت میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے، اسلامی قوانین نافذ کروائے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے، لیکن اس دوران یہ اپنے ایک حبشی غلام یقوت پر بہت زیادہ مہربان ہوگی۔ یہ اس پر اتنی مہربان ہوئی کہ اسے اس نے امیر کا عہدہ دے دیا اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد اسے امیر العمرہ بنا دیا گیا۔ امیر العمرہ کا عہدہ دربار کے اندر سب سے بڑا عہدہ تھا۔ یہ عہدہ اس سے پہلے اعلیٰ درجے کے ترکوں کو ہی دیا جاتا تھا، لیکن جب رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام کو یہ عہدہ دیا تو اس کے دربار کے اندر اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور رضیہ سلطانہ کے اپنے غلام یقوت کے ساتھ ناجائز تعلقات کے قصے مشہور کر دیے گئے۔ اور یہاں رضیہ سے ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی کہ اس نے یقوت کو اعلیٰ عہدے پر فائد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا باڈی گارڈ بھی چن لیا۔ اب یقوت دن رات رضیہ کے ساتھ رہتا تھا اور سرکاری معاملات میں بھی رضیہ اس سے مشورے لینے لگ پڑی تھی۔ الزامات لگانے والوں میں سے ایک پنجاب کے علاقہ بھٹنڈا کا حکمران ملک التونیہ بھی پیش تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ملک التونیہ رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رضیہ کے انکار کے بعد اس نے اس پر بل چلنی کے الزامات لگانا شروع کر دیے، اور جب اس نے دیکھا کہ رضیہ کے دربار کے اندر بھی لوگ اس کے خلاف ہیں تو اس نے رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ ادھر رضیہ سلطانہ بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے التونیہ کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور بھٹنڈا پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑی، لیکن رستے میں اس کے جرنیلوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے یقوت کو قتل کر دیا اور رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر کے بھٹنڈا لے گئے اور ملک التونیہ کی قید میں دے دیا۔ اس کے بعد امیروں نے آپس میں مشورہ کر کے
रज़िया सुल्ताना के भाई मुअज़्ज़ुद्दीन हराम शाह को तख्त पर बैठा दिया। लेकिन रज़िया सुल्ताना भी खामोश रहने वाली नहीं थी। इसने मलक अल-तुनिया को अपने साथ शादी के लिए राज़ी कर लिया, जो इस पर बदचलनी के इल्ज़ामात लगाता रहा था, और कुछ ही अरसा बाद दोनों ने शादी कर ली। ये शादी रज़िया सुल्ताना के मुखालफिन को मुँह तोड़ जवाब था, जो इस पर बदकिरदारी के इल्ज़ामात लगाते रहे थे, क्योंकि रज़िया सुल्ताना अगर बदकिरदार होती तो इस पर खुद इल्ज़ाम लगाने वाला एक हुक्मरान इससे शादी क्यों करता। शादी के कुछ अरसा बाद ही रज़िया सुल्ताना और मलक अल-तुनिया ने एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की और 1240 में इन्होंने दिल्ली का तख्त वापस लेने के लिए इस पर चढ़ाई कर दी। लेकिन दिल्ली का नया सुल्तान बहराम शाह अपनी बहन के मुकाबले पर इसके पुराने दुश्मन अज़ाज़ुद्दीन को ले आया। ये वही अज़ाज़ुद्दीन था जिसे रज़िया 2 बार मुआफ़ कर चुकी थी और लाहौर और मुल्तान की हुकूमत भी सौंप चुकी थी। जब दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं तो इनके दरमियान एक बहुत इबरतनाक जंग हुई। इसमें रज़िया सुल्ताना को बहुत बुरी शिकस्त हुई। इसकी आधी फ़ौज वहीं ढेर हो गई और रज़िया सुल्ताना और मलक अल-तुनिया बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस फटिंडा लौट आए। इसके कुछ अरसा बाद इन्होंने फिर अपनी फ़ौज जमा की और दिल्ली पर हमला करने के लिए निकल पड़े। कैथल के मकाम पर इनका सामना एक बार फिर अज़ाज़ुद्दीन की फ़ौज से हुआ। इस बार रज़िया सुल्ताना को फिर इबरतनाक शिकस्त हुई और रज़िया सुल्ताना बच भी ना सकी। मैदान जंग से निकलने के बाद रज़िया अपने शोहर और सिपाहियों से किसी तरह बिछड़ कर तनहा हो गई। भूख और प्यास से इसका बुरा हाल था। वो इधर उधर मारी मारी फिरती रही। आखिर जब भूख की शिद्दत बहुत बढ़ गई तो इसने एक किसान से रोटी का सवाल कर दिया। किसान ने हिंदुस्तान की सुल्ताना को फ़कीर समझकर आधी रोटी दे दी। रज़िया ने यह रोटी खाई और आराम करने के लिए ज़मीन पर ही लेट गई। इसने अपना शाही लिबास फ़कीरों वाले लिबास के पीछे छुपा रखा था, मगर जब वो लेटे लेटे गहरी नींद सो गई तो इसका लिबास ज़रा सा सिरक गया। किसान ने देखा कि इस फ़कीरों वाले लिबास के नीचे ज़ेवरात छुपे हैं, तो उसने ज़ेवरात के लालच में रज़िया सुल्ताना को कत्ल करके एक खेत में दफन कर दिया। यूँ 14 अक्टूबर 1240 को हिंदुस्तान की और इस्लामी दुनिया की पहली खतून हुक्मरान मौत की नींद सो गई। इसने 3 साल से कुछ ज़्यादा अरसा तक हुकूमत की। कत्ल के वक़्त रज़िया सुल्ताना की उम्र बड़ी मुश्किल से 25 साल तक होगी। व्यूअर्स, ये भी कहा जाता है कि रज़िया को किसान ने नहीं बल्कि अज़ाज़ुद्दीन के सिपाहियों ने रज़िया और इसके शोहर को जंग के दौरान गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया था। इसके बाद इसके भाई ने इसकी लाश दिल्ली मंगवा कर तुर्कमानी दरवाज़े के पास बुलबुल खाने के मोहल्ले में इसका मकबरा बना दिया, जो कि आज भी एक खस्ता हालत में मौजूद है। व्यूअर्स, ये थी रज़िया सुल्ताना की दास्तान। कुछ लोग इसकी किरदार कशी करते हैं और कुछ इस पर तरह तरह के सवालात भी उठाते हैं, लेकिन किस्सा चाहे कुछ भी हो, ये बात हकीकत है कि वो इस्लामी दुनिया की एक वाहिद खतून हुक्मरान थी जिसने मर्दों के मुकाबला में बहुत अच्छी हुकूमत की। नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।